وہ میاں محمد اظہر جو ہمارے ایم این اے تھے، ان کی ناگہانی فوتیدگی پر انعقاد ہوا، جس میں میں سمجھتا ہوں چونکہ وہ میری قریبی نشست میں بیٹھتے تھے اور میرے پیش رو بھی گورنر پنجاب بھی رہ چکے، اور لاہور ہی کے ساتھ میرے ساتھ والے حلقے سے وہ ایم این اے منتخب ہوئے تھے اور لارڈ میئر بھی رہے۔ وہ ایک ایسی شرافت کا مجسمہ تھے کہ میں سمجھتا ہوں، اور جتنا دھیما وہ پن ان میں موجود تھا، جتنی نفاست اور شرافت ان میں موجود تھی، وہ ایک عہد اور ایک باب ہے جو میں سمجھتا ہوں شائستگی کا، ہماری سیاسی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا، جو ہم سے بچھڑ گیا، ہم سے جدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جوار رحمت میں جگہ دے، اور ان کے فرزند ارجمند جو تشریف لائے ہوئے تھے، میں جب کندھا دیا ان کو قذافی اسٹیڈیم کے باہر، تو وہ بھی ایک طرف چارپائی پر انہوں نے کندھا دیا ہوا تھا حماد اظہر نے، اور پھر بدقسمتی سے ان کو جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر ان کو جانا پڑ گیا، کیونکہ ایسی فضائیت نہیں دیکھی ہوگی۔ اور پھر مسجد میں کلوں پر بھی جب میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا، یہ چوری چوری تو جا کر ملے، سارے ملے چوری چوری، لیکن اتنی جرت ان میں نہیں ہوئی ہے۔ اور آج جو وزیر اطلاعات نے جو ہرزہ گوئی پارلیمان کے اندر کی، ان کو میں سمجھتا ہوں شرم کا مقام تھا۔ ہم نے اس وقت بھی جب کلثوم بی بی کو جو ہے فوت ہوئی تھی اور نواز شریف کو یا شہباز کو نہیں جانے دیا گیا تھا ان کے جنازے، اس وقت بھی ہم نے مذمت کی تھی۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ کس نے جو ہے ان کو پابا سلاسل کیا تھا۔ ہماری پاکستان کی بدقسمتی سے تاریخ میں دیکھیے گا کہ ایسی جبر اور جبلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے خاندان کو جب اس طرح کے سانحے ہوتے ہیں، پھر بھی انہیں احساس نہیں ہوتا۔ میں نے یہی کہا کہ بھائی چوری چوری تو جا کر تم سارے ملے ہو، حماد اظہر کی والدہ سے بھی ملے ہو، حماد اظہر کے گھر بھی گئے ہو، اور اس کے ہے تو اگر آپ کو واقعی اختیار ہے اور آپ واقعی اگر حکومت میں ہے، تو پھر اس 9 مئی کے جو 2023 کا جو بدقسمتی سے ایک ٹھوک کے حساب سے سزائیں کی جا رہی ہیں، اس کا بھی ذرا جو ہے جمہوریت کو لپیٹا جا رہا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے نہیں ہو رہا ہے، یہ آپ کو بھی جو ہے اس کو چوکنا ہونا پڑے گا، آپ کو بھی ہوش کے ناخن لینا پڑیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یہ جمہوریت کا قتل بھی ہوا ہے، جمہوریت کو بھی ہم نے کل پڑھے ہیں، آج صرف میاں اظہر کے کل نہیں پڑھے ہیں، ہم نے یہاں فاتحہ نہیں پڑھی ہے، بلکہ ہم نے جمہوریت کا بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے قتل عام کیا گیا ہے اس کے بھی فاتحہ پڑھا گیا ہے آج اسمبلی کے اندر۔ تو ہمارا یہ مقصد تھا، یہ نہیں تھا مقصد کہ ہم نے اس فضائیت کا ساتھ دینے کے لیے ہم آئے ہیں۔ جس طرح بیان کیا گیا بے شمار اور ابھی اور زیادہ ہیں، یعنی 196 لوگوں کو تو صرف فیصل آباد کے عدالت سے سزائیں ہوئی ہیں، اور یہ لامتناہی سلسلہ ہے۔ لامتناہی سلسلہ اس لیے ہے کہ ابھی آگے باقی، اور 96 ایف آئی آر جو کور کمانڈر ہاؤس لاہور والا ہے وہ ابھی تک وہ پڑا ہوا ہے، اور اس کے بھی فیصلہ آنے والا ہے قریب، دیگر بھی لوگوں کو۔ تو کیا یہ پاکستان کو آپ نے جو ہے جیل خانہ بنا کے ایک جو ہے عوام کو اندر جیلیں آپ کی تو کم پڑ جائیں گی، لیکن پاکستان کا جو ہے ظاہر ہے کہ یہ کارکن جو ہے یہ تو نہ ہی جھکنے والا ہے، نہ ہی دبنے والا ہے، نہ ہی ڈرنے والا ہے۔ اور اب دیکھیے گا کہ ہم جب سوچ رہے ہیں کہ ان کی اپیلیں کی جائیں تو اپیلیں انٹرٹین کوئی نہیں کر رہا ہے کہ جی چھٹیاں ہیں۔ وہ بھائی چھٹیاں ہیں تو پھر ان کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو گرفتاری کرنے کے لیے؟ گرفتاری کرنے کے لیے سیکشن 25 جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کے تحت کہتے ہیں جی ضمانت تو ہے ہی نہیں، اس لیے ضمانت کی درخواست آپ دے ہی نہیں سکتے، وہ آپ کو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن میں کرنا پڑے گا۔ اور 26ویں ترمیم کے تابع جو ہے آئینی ایک عدالت بنا دی گئی ہے، یعنی اپیل تو ان کی فوجداری عدالت سنے گی اور ان کی جو ضمانتوں کی نالش جو ہے وہ آئینی عدالت سنے گی۔ تو یہ ایک چونچوں کا مربع جو کھچڑی پک گئی ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ، یہ فسطائیت کا وہ روپ ہے جو بدقسمتی سے پاکستان پر مسلم اور مسلط کیا گیا ہے۔ تو عدالت پر قبضہ کر لیا گیا ہے، اس وقت عدالت زیر نگین کر دی گئی ہے۔ عدلیہ کا بھی ہم نے آج جو ہے فاتحہ پڑھا ہے، کیونکہ عدلیہ کو بھی انہوں نے دفن کر دیا ہے اپنا اس ہائیبریڈ نظام کے تابع۔
عدالتی نظام کا بھی ہم نے فاتحہ پڑھا ہے آج، کیونکہ ہائیبریڈ نظام میں اس کو بھی انہوں نے فتح کر لیا ہے. پہلے انہوں نے پارلیمان کو فتح کیا، 8 فروری 2024 کو جو ہے فارم 47 کے ذریعے انہوں نے عوام کو مینڈیٹ ڈال کر، عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے، ڈاکہ مار کے وہ فتح کیا ہے انہوں نے الیکشن کو. پھر انہوں نے جو ہے آپ دیکھیں کہ 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو فتح کر لیا. پھر انہوں نے ہماری مخصوص نشستیں 80 کو جو تھی وہ بندر بانٹ کر کے، آج بھی شرمناک جو ہے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے حلف اٹھاتے ہوئے شرم بھی نہیں آئی کہ وہ دستخط کر رہے ہیں، یہ گھس بیٹھیے جو بیٹھ گئے ہیں. تو پاکستان کا اب نظام پہ بدقسمتی سے ڈاکہ مارا گیا ہے. حکومت عوام جو کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، یہ ہے ووٹ کو عزت دو. میرے ساتھ والے حلقے سے میں NA 122 سے جیتا ہوں، NA 123 سے شہباز شریف آ رہا ہے، اس کے ساتھ والے حلقے سے لاہور جہاں سے میں MNA بنا ہوں نواز شریف آ رہا ہے ڈاکٹر یاسمین سے. خواجہ آصف صاحب یہاں بڑے دبنگ بولتے ہیں، وہ ڈار سے ہارے ہیں، ریحانہ ڈار سے ہارے ہوئے ہیں. پتہ نہیں کیسی یہ جو ہے حکمرانی ہے. تو یہ فسطائیت کی انتہا ہے. میں سمجھتا ہوں ہم نے اچک زئی صاحب کی جو سربراہی میں ہم نے تحفظ آئین پاکستان بنایا ہے، ان کو جو ہے یہ ذمہ لگا ہوا ہے کہ وہ ساری جماعتوں کو اکٹھا کر کے اور انشاءاللہ آئین پر عملداری کو یقینی بنائیں. قوم یہی چاہتی ہے، ملک یہی چاہتا ہے. اور کل کا آپ 8 فروری کا جس طرح بتایا گیا ہے، 5 اگست کا، انشاءاللہ 5 اگست کو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہت زوردار ہوگا. شکریہ. بس بہت بڑی تفصیل سے کر دیا ہمارے اکابرین نے. ہم آج بطور احتجاج اس اجلاس میں شامل ہوئے تھے کیونکہ آج تعزیتی اجلاس تھا. کل کے بعد ہم پارلیمان کے اندر، جو پاکستان کی سیاسی اور جمہوری تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، پارلیمانی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کو 10 سال سزا، سیاسی انتقام کا نشانہ. اپوزیشن لیڈر سینٹ کو 10 سال سزا، شبلی فراز صاحب کو سیاسی انتقام کا نشانہ. نیشنل اسمبلی کے لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب صاحب کو 10 سال سزا، سیاسی انتقام کا نشانہ. پارلیمنٹری لیڈر ایک خاتون ہو کر، جو ایک بہادر اور باوقار خاتون کے طور پہ انہوں نے یہاں ہماری نمائندگی کی، اور یہ خواتین کے حقوق کے اوپر بھی ڈاکہ ہے، ان کو 10 سال سزا. اس کے بعد ہمارے ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر احمد چٹھا صاحب 10 سال سزا. ہمارے بھائی رائے حسن نواز صاحب 10 سال سزا، جو ہمارے ویسٹ پنجاب کے صدر بھی ہیں، اور ان کا بھتیجا رائے مرتضیٰ اقبال MP ہے جو پچھلی بار ہمارے ساتھ MNA تھے، ان کو بھی 10 سال سزا. رائے حیدر علی خان صاحب MP ہے ہمارے، MNA ہمارے فیصلہ آباد سے، ان کو 10 سال سزا. اور انصر حرل صاحب ہمارے سرکودا سے MP ہے، ان کو 10 سال سزا. جنید سائی صاحب، علی افضل سائی صاحب